یا رب میرے مجھے ایسا شعور دے، اندھیریاں ہو دور مجھ کو وہ نور دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی جاند و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی منفرد اور نیا سلسلہ بنام شعور لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مختلف ٹاپکس کے ساتھ اس میں ہماری آپ کے ساتھ ڈسکشنز ہوں گی، ہمارے مبلغین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کے جو ٹاپک ہے ہمارے وہ ہے دوستی۔ جی ہاں، بظاہر شعور کیا ہے؟ ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی، فلاحی، دینی، ان تمام تر امور پر شعراء زندگی جس پر ہم گامزن ہیں، سفر ہمارا چل رہا ہے، ان تمام میں شعور کی جو امپورٹنس ہے اسلامک تعلیمات کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات اور حکایات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر موجود ہیں، مبلغ ہمارے ماشاءاللہ نگران مجلس مدنی چینل ہمارے اسد مدنی بھائی، میں چاہوں گا سر آپ پلیز ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے اس نئے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پلیز تشریف رکھیں۔ اسد بھائی مزاجی گرامی بخیر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی ہمارا آج باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے شعور، اور ٹاپک آج ہے دوستی۔ تو میں پروگرام کا آغاز بھی اور سوال کو بھی آغاز کرنا چاہوں گا کہ دوستی جو ہم کرتے ہیں اس کا معیار کیا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ دوستی ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری زندگی میں اس کا عمل دخل رہتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ٹاپک ہو، ایک ایسی چیز ہو کہ جو انسان کی زندگی میں جیسے وہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے، بچپن سے ہی بڑھاپے تک دوستی کرتا ہے، دوست بنتا ہے، دوست بناتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں رہنمائی نہ ملے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنی اس ٹاپک پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے، کہیں اور نہ ملے۔ اور اسلام میں جتنا ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے شاید ہی کسی مذہب میں کیا گیا ہو، کیونکہ اسلام جب دین فطرت ہے اور واقعی دین فطرت ہے، خالی ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، تو ایک ایسا عمل، ایک ایسی چیز کہ جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، تو اس میں رہنمائی کیسے ہو کہ نہ ملے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں تعلقات کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آیتیں نازل فرمائیں، اور اچھے اور برے کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ قرآن میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے کا دوست کون ہوگا۔ جی ہاں، دنیاوی اگر بات کریں تو قرآن نے ہمیں کہا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، ان کے ساتھ تعلق مت رکھ۔ اب اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جو کہ فاسق ہے، جو کہ نیک آدمی نہیں ہے، برا شخص ہے۔ تو قرآن نے واضح طور پر بروں سے بچنے کے لیے ان سے تعلق سے دور رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، ان سے تعلقات کے بارے میں ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر تو جا بجا کس سے تعلق رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا، اس کی 20 حدیثیں۔ ایک میں روایت عرض کر دیتا ہوں کہ دوستی کتنا اہم ٹاپک ہے، اور اگر یہ اللہ اور رسول کے لیے ہو تو اس کا اسلام میں اور حدیث میں کیسا بینیفٹ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے اس لیے ملنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی کوئی اور غرض نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو اور بھی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم اس کی شرعی جو رہنمائیاں ہیں اور جو ہمیں اسلام نے اس کے تقاضے بتائے ہیں اور جو ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام کی
آپس میں دوستیاں اور جو تعلقات تھے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بس مختصر یہ عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث کو اگر کوئی شخص اس نظر سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اتنا کچھ ہے کہ شاید ہم سب پہ عمل بھی نہ کر پائیں. تو اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی حاجت ہے. بہت ہی کنسائز اینڈ پریسائز ماشاءاللہ آپ کا آنسر رہا. اصل میں میں چاہوں گا کہ آپ کی توسط سے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دوستی بظاہر ایک بہت سے کام انسان زندگی میں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں شاید اسے اس کا پرپز نہیں پتہ ہوتا. اچھا اگر میں یوں کہوں کہ اگر فار ایگزامپل دوستی کسی پرپز کے لیے کی جائے تو کیا وہ دوستی ہے؟ لیکن میں اس کے ایک دوسرے اسپیکٹ کو ڈسکس یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ کیا دوستی کے اثرات ہمارے انفرادی انڈیویجول لائف، سماجی سوشل لائف اور معاشرتی اکانومیکل لائف پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ اتنا زبردست امپیکٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ شاید سب سے زیادہ جو امپیکٹ انسان کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے ان ٹاپ 3 چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، جیسے ماں باپ، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بہت امپیکٹ ڈالتا ہے. آپ اور میں جو کچھ بھی ہیں اس میں 70-80% ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ، کس ماحول کے اندر جو ہے نا وہ ہماری پرورش ہوئی اس کا اثر ہوگا. اس کے بعد اگر میں کہوں تو شاید ہماری پوری لائف کے اندر سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ ہماری دوستی کا ہوتا ہے، ویدر اٹ از پروفیشنل لائف اور یور پرسنل لائف. اچھا پروفیشنل لائف میں تو لوگوں نے یہاں تک کہا کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، دوستی لگا لیں. صحیح. ایک عام آدمی ہے، نوکری کر رہا ہے اور سالوں سے کر رہا ہے، جی، تو بزنس مین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو اس کی لائف چینج ہونا شروع، اس کے دماغ میں آنا لگ جاتا ہے یار تو میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ادر. جی. تو اب وہ آہستہ آہستہ اچھا ایون کہ بزنس جو سکھاتے ہیں یا اس بارے میں جو ٹریننگز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کامیاب بزنس مین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اچھا کارپوریٹ لیول کی بات کریں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت جو کمپنی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، افیکٹ کرتی ہے. اور آج جو ہے وہ جدید ہم سائنسز کی بات کریں تو ہزاروں تحقیقات کے بعد لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یو آر دا ایوریج آف دوز 5 اور 7، کسی نے 5 کا کسی نے 7 کہا، پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم ود، کہ آپ ان 5 یا 7 یا جو بھی تحقیقات مختلف ہیں ان افراد کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی ان چیزوں سے بن کر سامنے آتی ہے کہ جن 4-5 لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں. اچھا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھیں اور اس کی لائف کو آپ دیکھیں تو اس کی زندگی میں کئی کامیاب لوگ نظر آئیں گے، اور معاشرے کے اندر کسی بھی برباد شخص کی ہسٹری بھی دیکھ لیں تو اس کے ساتھ بھی یہی نظر آئے گا کہ وہ کسی برباد پرسنالٹیز کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہوگا. تو آپ نے جو بیسیکلی کہا کہ یہ کیا ہماری پرسنل لائف پہ اثر انداز ہوتی ہے یا پروفیشنل پر بھی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ پروفیشنلی کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو خالی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ موبائل اتنے کا خریدو گے، وہ کہے گا نہیں مہنگا ہے سستا ہے بیچو گے، اتنی بات نہیں ہوتی. بزنس کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہوتے، بلکہ اب تو یہ کہا جانے لگا کہ بزنس از آل اباؤٹ یور کنیکشنز. ایسا ہی ہے بالکل. تو وہ پروفیشنل لائف میں بھی آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے صحبت کہیں یا دوستی کہیں. دوستی کو تھوڑا سا ہم یوں میں چاہوں گا کہ ڈیفائن کریں. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا جو آپ نے غرض کی بھی بات کہی، کسی غرض سے کسی کے ساتھ تعلق ہونا. مثال ہے یہاں پہ جتنے کیمرہ مین ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں کیونکہ وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، میں ریکارڈنگ کے لیے آیا تو ان سے تعلق ہو گیا. اس کو ہم دوستی سے ڈیفائن نہیں کریں گے. دوستی اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتی ہے، اور اس کو میں یوں ایکسپلین کروں گا کہ دوست وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی پروفیشنل لائف یا کسی غرض کے علاوہ وقت گزارتے ہیں. مثال کے طور پر 8-10 گھنٹے آپ نے کام کیا، کام کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کا موڈ ہو رہا ہے یار کسی اچھی جگہ پر جا کر چائے پیتے ہیں. اب کس کو فون کریں گے؟ صحیح دوست. جس کو آپ فون کریں گے وہ آپ کا دوست ہے. آپ نے جو ہے نا پورا ہفتہ اپنے کاموں میں وقت صرف کیا، چھٹی کا دن ہے، آپ نے کہا آج جو ہے نا کسی کے ساتھ جانا چاہیے، اب کس کو کال کریں گے؟ وہ آپ کا دوست ہے. تو دوستی جو ہماری ایک روٹین کا کنیکشن ہے، ہاں جی، ان سے ہٹ کر. اچھا اسی طرح آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں، آپ مشورے کے لیے کس کو کال کریں گے؟ عموماً آپ دوست کو کریں گے. آپ بہت زیادہ خوش ہیں تو آپ اپنی خوشی کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی، کچھ بھی کیا
تو پروفیشنلی تو ہو سکتا ہے آپ کو اپریسیشن ادارے کے اندر ملی ہو، لیکن جیسے آپ باہر آتے ہیں ہال سے تو سب سے پہلا واٹس ایپ یا سب سے پہلی کال کس کو کرتے ہیں؟ ہی از یور فرینڈ. آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مطلب دوست کئی ہو سکتے ہیں، ایک انسان کے کئی دوست ہو سکتے ہیں، تو کیا دوست اور رازدار دونوں ایک ہی قسم ہے یا رازدار ان میں سے بھی بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو یہ پھر اس کے اندر آ جائے گا. اچھا اس میں اب بہت لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں، کوئی کہتا ہے دوست وہ ہے جو یوں یوں ہو. ظاہر ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالی ایک فلسفیانہ باتیں نہ کریں بلکہ ہم لوگوں کو کچھ اویئرنیس دیں جو ان کے لیے بینیفٹ بھی ہو. میں اس کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ دوست اس کو بنایا جائے جو رازدار ہو. واہ. دوستی کے معیار میں جو بہت بنیادی چند چیزیں ہیں ان میں سے ایک رازدار ہونا ہے. کیوں؟ پروفیشنل لائف میں آپ بڑا کانشیس ہوتے ہیں، یا تو آپ کا کوئی باس ہے یا آپ کا کوئی ماتحت ہے یا آپ کا کوئی کولیگ ہے، تو آپ کا ریلیشن بڑا محتاط ہوتا ہے. آپ اسے اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، کام کی بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں، اور جب بندہ ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے تو وہ پھر کانشیس نہیں رہتا، وہ اپنی شیئرنگ کرتا ہے، بات کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے یہی کہ آپ اس کو اپنا دوست بنائیں جو رازدار ہو، آپ کی بات کو چھپا کے رکھے، آگے بیان نہ کرے. اور اس کا معلوم اس وقت ہوتا ہے، یا تو دوستی جب ٹوٹتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی کتنی بات رکھی، کتنی نہیں رکھی. اچھا اب جب دوستی ہے تو کیسے پتہ لگے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے مزاج سے یہ ڈھونڈیں کہ آپ کے سامنے وہ دوسروں کی کتنی بات کرتا ہے. اگر وہ ہیبیچول ہے آپ کے سامنے جب بھی بیٹھے گا فلاں کی بات، اس کی بات، اس کی بات، تو آپ سمجھ جائیں کہ جب وہ دوسروں کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ اس کی ہیبٹ ہے، وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی بات کرے گا. اوائڈ کریں. عبدالرزاق بھائی، زندگی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بہت سارے افراد کے ساتھ تعلق رہتا ہے، لیکن یہ جو صفت ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، اور وہی دوستی کے لائق بھی ہوتا ہے اور قابل بھی ہوتا ہے. ہم لوگ عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ہمارا جو پریفرنسز ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن میں نے ایک اسلام بھائی کے ساتھ سفر کیا، آپ یقین کریں، اپنا ماحول کے دعوت اسلامی ہم نے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر سفر کیا سمجھ لیں، اور 5-7 دن گزارے. اچھا جو بھی ہمارے کام کاج تھے وہ ہم کرتے رہے. اب 5-7 دن آپ کسی کے ساتھ رہیں اور ہر طرح کی بات چیت ہے، سونا ہے، کھانا ہے، سفر ہے، آپ کے مدنی مشورے، آپ کی ساری چیزیں. آپ یقین کریں ایک مرتبہ بھی اس نے کسی تیسرے کی بات ہی نہیں کی. اچھا کوئی ٹاپک چلے بھی تو وہ اس کو جتنی ضرورت ہے کر کے آگے پیچھے. میں نے اس سے اظہار بھی کیا اور میں نے کہا یار کمال ہے یار، اب 5-7 دن آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو ہی از ون اینڈ اونلی. اس سفر کو کتنا وقت ہو گیا تقریباً؟ اس سفر کو ہو گئے کوئی تقریباً 3-3.5 سال ہو گئے. اس کا لانگ لاسٹنگ امپریشن ہے ماشاء اللہ. ہاں جی ناظرین جان کے ناظرین، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اسد بھائی نے جو واقعہ ہم کوٹ کیا کہ بظاہر اس کو تو کئی سال گزر گئے اور یوں عموماً سفر تو کافی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا امپریشن کتنا لانگ لاسٹنگ ہے اور اس کے فوائد کہ آج ان کی غیر موجودگی میں بھی اسلامی بھائی کے والے سے یہاں پر ایک گڈ بکس میں ماشاءاللہ وہ ہیں اور ان کے والے سے تذکرہ. جی اسد بھائی. تو یہ دونوں طرف سے ضروری ہے. اچھا آپ نے جس کو دوست بنانا ہے تو اس کی یہ صفت تو آپ دیکھ لیں ورنہ آپ کو بہت جگہ پر شرمندے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دوست بنائیں اور اچھے لوگ آپ کے قریب آئیں تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا نا وہ چند میٹنگز کے اندر آپ کو جانچ لے گا کہ یار یہ کتنے پانی میں. اگر آپ نے دوسروں کی باتیں کرنا شروع کی تو دیٹ از دا پرسنالٹی ڈیمیج. آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، نہیں، سمجھدار آدمی کی بات کر رہا ہوں. وہ آپ سے کترا جائے گا. اچھا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ جو ہے نا کیوں آگے پیچھے ہو گیا. تو دونوں طرف سے ہمارا کسی سے تعلق ہو یا کسی کا ہم سے تعلق ہو. امیر اہل سنت کی ایک بات بڑی مطلب مزہ آتا ہے نا، مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یار مفتی فاروق ایسے تھے کہ ان سے بات کرنا ایسے جیسے دیوار سے بات کرنا. اللہ. تو what would be the confidence level؟ کمال ہے نا کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی پرسنالٹی ایسی بات کرے. اچھا ہم کیا کر رہے ہوتے عموماً، یار دیکھ تجھے بتایا کسی کو بتانا نہیں. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. اچھا پیٹ میں بات رکھیں گے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چند دن پھر کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی ایک کو جو ہے وہ بیان کر دیں گے. بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے دل مسلمانوں کے رازوں کے قبرستان ہیں
اور کسی نے کہا کہ قبر بھی کبھی کھل سکتی ہے. اللہ. میں تو یہ تمنا کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے راز کی بات معلوم ہو تو مجھے یاد ہی نہ رہے کہ کبھی قبر بھی بارش میں کھل جاتی ہے. اصل میں یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک ہائی لائٹ کیا. اس سے پہلے جو آپ نے درمیان میں ایک چیز کوٹ کی کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے کہا کہ جب ہم دوست بناتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر کی بھی بات کی جائے یا سوسائٹیز کی کہ لوگ کمپٹیشن کے موڈ سے نکل کر کولیبریشن کی طرف آ رہے ہیں. جی. اس میں میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کویسچن کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ پریٹینڈ تو کیا جاتا ہے کہ بظاہر دوستی ہے لیکن یقیناً وہ جو ایک پرسنل انٹرسٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا فائدہ ہے وہ اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. تو یوں پریٹینڈ کرنا کہ سامنے والا دوست ہے لیکن دل میں یہ بات ہو کہ نہیں یہ دوست تو ہے نہیں, لیکن ایسا کرنا کیسا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو؟ دیکھیں اگر آپ کی کسی سے واقعی دوستی ہے اور اللہ کے لیے ہے یا بے غرض ہیں آپ جی, تب تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یار میں آپ کے ساتھ کسی غرض کے بغیر ہی تعلق رکھ رہا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دعویٰ نہ کریں. دیکھیں آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا جی, کہ آپ کا میرے ساتھ بزنس ریلیشن ہے تو آپ مجھے یہ برابر کروائیں کہ نہیں یو آر مائی بیسٹ فرینڈ. جی. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو منافقت ہو جائے گی. اسلام تو بڑا پیارا بڑا خوبصورت دین ہے, بڑا خوبصورت مذہب ہے. آپ نے بزنس ریلیشن پلس دوستی کی بات کی. میں ایک صحابی کی مثال پیش کرتا ہوں جس سے بہتر مثال کیا ملے گی کہ دے یوز ٹو ڈو بزنس اور اس سے بڑھ کر ان کی خیر خواہی کا جذبہ. ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے تو دوسرے صحابی جو غالباً دیہات کے تھے گھوڑا بیچ رہے تھے, تو وہ بیچنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کتنے کا؟ تو انہوں نے ایک قیمت بتائی, فار ایگزامپل 500 دینار یا درہم جو بھی بتائی. بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں 500 کا بیچنا چاہ رہا ہوں. اچھا. انہوں نے فرمایا نہیں آپ کا گھوڑا 500 کا نہیں ہے, یہ تو اس سے مہنگا ہے. اللہ. تو آپ اس سے مہنگی قیمت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے. کمال. تو انہوں نے کچھ بڑھایا. انہوں نے کہا اچھا میں ذرا اس کی ٹیسٹ رائڈ لے لوں. اچھا. تھوڑا اس کو چیک کیا جیسے ہم کرتے ہیں گھوڑے کو چیک کیا. فرمایا نہیں یہ تمہارا گھوڑا نا اس سے بھی بہتر ہے. پھر انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بات کوٹ کی کہ صلی ہمیں اللہ تعالی یہ تربیت کی گئی. اب آپ ذرا سوچیں تو صحیح, what would be the level of confidence اور خیر خواہی کا جذبہ. وہ لوگ ایسا اگر ہمارا بزنس بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے تب تو میں کہوں کہ میں تمہارے ساتھ دوستی رکھتا ہوں, ورنہ میرا خیال ہے کہنا نہیں چاہیے. یہ اگر جذبہ ہے تو پھر ہے. اب دیکھیں نا ہم تو مجبوریاں خریدتے ہیں لوگوں کی, جہاں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا گھر ملے. تو وہ صحابی نے بعد میں وضاحت کی کہ میں جانتا ہوں یا مجھے معلوم ہے کہ اس کی قیمت اتنی نہیں ہے لیکن میں مجبوری میں بیچ رہا تھا. مجبوری میں قیمت کم ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے اس کی مجبوری نہیں خریدی بلکہ مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی بھی. بزنس کریں آپ مجبوریاں نہ خریدیں, پروڈکٹ خریدیں کسی کی مجبوری نہ خریدیں. تو بزنس ریلیشن میں دوستی تحائف لین دین, لیکن اس میں اکثر جو ہے نا میں یہ کہوں گا میری جو چھوٹی موٹی آبزرویشن ہے اس میں دکھاوا ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ایون کہ جسے کلائنٹ کے ساتھ جو گفٹس دیتے ہیں, کیک دیتے ہیں عید پر, اس کے علاوہ بھی کسی سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو ساتھ میں گفٹ پیکس ہوتے ہیں. لیکن ہر شخص غور کرے تو شاید میں کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ وہ دوستی وستی کم ہوتی ہے. ہاں اس کا ایک اور ٹیسٹر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ واقعی دوست بھی ہیں اس کے تو جب آپ کا بزنس ریلیشن ختم ہو جائے تو کیا پھر بھی تحفے دیں گے؟ جی. اگر آپ پھر بھی اس طرح تحفے آنا جانا تحفے ورنہ آفیشل برائب ہے. ہاں جی, تو پھر وہ ہے بعض صورتوں میں رشوت بھی ہو جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر واقعی آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اظہار کریں, بلکہ فی زمانہ تو دوستی تو دور کی بات ہے, اگر آپ کا کسی سے بزنس ریلیشن ہے اور وہی اچھے انداز پہ کر لیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ یہاں تو اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی جو بولا ہے وہی پورا کر دو. دوستی تو پھر بڑی ایک اعلیٰ چیز ہے. اسد بھائی دوستی یا کسی بھی ریلیشن شپ میں انسان کا سینسٹیو ہونا, حساس ہونا اس کو لے کر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ کے اندر سینسٹیوٹی نہیں ہوگی, آپ حساس نہیں ہوں گے اس رشتے کو لے کر یا اس تعلقات کو لے کر, تو آپ اس کا پاس میرے خیال ہے اس انداز سے نہیں رکھ سکتے. آپ نے بھی جس طرح اپنی گفتگو میں کوٹ کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ نے اس اسلام بھائی کی بھی ذکر فرمایا کہ جو سفر میں تھے اور پورے سفر میں کہیں بھی آپ سے کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کسی کے حوالے سے انہوں نے کوئی ڈسکشن کی ہو. لیکن یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے کہ بالخصوص میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ کویشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کانفیشن کے نام پر اور ایکسپوز کرنے کا ایک سلسلہ آج کل بڑا زبردست چل چکا ہے. اچھا, میں اسے یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ
کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک پرٹیکولر افیئر معاشرے میں نظر آتا ہے، بظاہر ہمارا اس میں انٹرفیئر ہو یا نہ ہو، تو ایسے میں اس کی جو آپ کے پاس سیکریٹس ہیں، ان چیزوں پر آپ کس طرح سے اسے ریلیٹ کریں گے کہ بالخصوص کہ اسلام میں اس حوالے سے کتنی سختی اور کیا مطلب کہ اس کی وعید سنائی گئی ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر کسی کی کوئی بات کو، راز کے بات کو وائرل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو ایک بندے کے سامنے بھی اللہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہاں تو ہزاروں لاکھوں پہ چلا جاتا ہے۔ اس میں بس یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ روایتوں کو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ پاک اس کے عیب کو بھی چھپاتا ہے، واہ، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو نہیں چھپاتا تو روایتوں کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس کی پوشیدہ عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ بروز قیامت بھی۔ کیا پتا ہمارے ساتھ جو برائی ہوئی یا ہمارا کوئی راز افشاں ہوا، کسی کے سامنے ظاہر ہوا، وہ ہم نے کسی کی برائی کی ہمیں یاد ہی نہ ہو، ایسا ہی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لوگ آئے دن ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسا جس کا امپیکٹ، جیسی پرسنالٹی، کوئی اپنے ادارے میں تو کوئی اپنے گھر میں تو کوئی خاندان میں تو کوئی محلے میں تو کوئی دنیا بھر میں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر اپنے تئیں لوگ اس کا عذر بنا لیتے کہ میں نے اس نیت سے کیا، میں نے اس وجہ سے جی کیا، جی لیکن قرآن و حدیث کے جو معیار ہے نا، جی وہ جو چھلنی ہے جی، وہاں سے گزرنا آسان نہیں اللہ ہے۔ اکبر، ایک میں اور آپ بس سوچ لیں بھئی میں نے تو اچھی نیت سے کیا تھا، معاذ اللہ اس کے اندر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی اسلام سے جا کے ذرا پوچھے تو صحیح کہ یہ جو میں نے کسی کا نام لے کر یا ایسا اشارہ کر کے کہ نام تو نہیں لیا لیکن پہنچا دیا، یہاں ایسی تو بات پوری ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، نام تو بہت بھائی، مطلب کہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مطلب کہ ان کے لیے فرض ہے یا ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اس میں ان کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ میں سامنے والے بندے کو معاشرے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایکسپوز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ باقی لوگ اویئر ہو جائیں۔ دیکھیں اس کے دو معیار ہیں۔ جی ایک تو یہی چیز آپ کے لیے کوئی کرے تو جی یہ ہر شخص غور کر لے کہ میں جو کسی کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر یہی میرے بارے میں، میری بہن کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں، والد والدہ کے بارے میں کوئی اسی طرح سے ایکسپوز کرنے کے نام پر کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اچھا لگے، برا لگے، وہ جو بھی ہے، شریعت نے کیا آپ کو اجازت دی ہے؟ تو یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی جو وہ ہیں تعلیمات ہیں وہ اس معاملے میں بڑی سخت ہیں، اور اس کا لحاظ نہ رکھ کے آج دنیا جس بے قراری میں ہے، جس پریشانی میں ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ لوگ خود پریشان ہیں کہ یار ہم کیا کریں، اس کا سلوشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وہ تربیت نہیں ہے یا اس طرح کے اصول نہیں بنے ہوئے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کسی کا راز ہو، اور اسی طرح دوست جس کو بنائے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب میں نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا تو اب اپنی ہر بات ہی آپ سے شیئر کرو۔ یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ یعنی دوست کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی ہر اچھی اور بری بات اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، ہر اچھی بات بھی شیئر کرنا کون سا ضروری ہے؟ اگر کوئی عبادت کی ہے، کوئی آپ نے نیکی کا کام کیا ہے تو بھی شیئر کرنے کی حاجت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی غور کریں۔ اور اسی طرح بعض اوقات دوستی کے اندر ایک بڑی ایک عجیب سی چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ ایڈریس کی جائے کہ یار بچپن کی، جوانی کی، ماضی کی کوئی ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ تو دوست بنانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی ساری چیزیں اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہاں، عام شخص کے مقابلے میں آپ زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں، دیٹس فیکٹ، اوکے، لیکن اس میں بھی ہمیں کانشیس ہونا چاہیے۔ اچھا، جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اچھا مزہ آ رہا ہے اس کو بھی، اس کو بھی، اور بعد میں ریگریٹ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، دوستی کب تک؟ ہماری دوستی یعنی آپ غور کر لیں ناظرین کہ آپ کے جو پچھلے 10 سال پہلے دوست تھے، اب اس میں سے کتنے باقی ہیں اور کتنے کی دوستی جو ہے نا آپ کی ہینگنگ پوزیشن میں ہے۔ اس میں بے تکلفی بھی کچھ اس نہج تک پہنچ جاتی ہے کہ وہاں پر باقاعدہ کمپلین موڈ پہ دوست آ جاتا ہے سامنے کہ بھائی اگر فار ایگزامپل اس کو فیملی میں ایکسس نہیں مل رہا، اس کی پرائیویٹ چیزیں اگر ہم آپس میں شیئر نہیں کر رہے تو اس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ بھائی کیا دوست نہیں ہے کیا؟ تو یہ بھی ایک چیز کو بھی میں چاہوں گا اگر آپ ایڈریس کریں۔ یہ تو نفس کی ایک شرارت ہے جی، اور آپ کو آپ کے دوست کے گھر کے حالات کیوں پتہ ہے جی، اور آپ اس سے کیوں تقاضا کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایسی کون سی اچھی نیت کار فرما ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا ایکسیس مانگ رہے ہیں؟ تو وہی کانشیس ہونے والی بات ہے۔ نہ آپ کسی سے پوچھیں۔ اچھا، آپ سے اس وقت کوئی پوچھے گا جب آپ اس سے پوچھنے والے ہوں گے آپ کا مزاج کیا ہے۔ یہ وہی پھر بنیاد آ جائے گی کہ آپ اگر کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں
تو اس کا معیار کیا ہے؟ آپ نے اپنی جو ہے وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہے یا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی لگانی ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے اس سے اچھی اگزامپل اور کیا ملے گی؟ سبحان اللہ. آپ نے رازداری کی بات کی، کیا کمال ہوتا تھا ان بزرگوں کا. یہاں تو معاذ اللہ فیملی کے وہ میٹرز ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے ہیں جو بڑے حیا سوز ہوتے ہیں. نہیں کرنے چاہیے. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دوستی کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ایک بزرگ کی چند سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اپنی زوجہ سے علیحدگی ہو گئی، کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی، کوئی بھی ریزن تھا، ہو گئی. ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی سابقہ زوجہ کے بارے میں کچھ بتائیے، یا کچھ اس نے ایسے ہی سوال کیا جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. طلاق ہو جائے تو معاذ اللہ اس کی جو معلومات وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ جو دے رہا ہوتا ہے یہ بھی مبالغے کے ساتھ. انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اتنی بڑی لرننگ ہے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تک وہ میری زوجہ تھی اس وقت تو میں اس کی کوئی بات تم سے شیئر نہیں کرتا تھا، نہ تم سے نہ کسی سے. اب تو وہ میری زوجہ بھی نہیں ہے، اب تو وہ ایک غیر عورت ہو گئی ہے، تو میں کسی غیر عورت کی بات تم سے کیوں کروں؟ اللہ کمال ہے. یعنی کہ طلاق کے بعد تو جو نہیں ہوتا وہ بھی ساتھ لگایا جاتا ہے. میں تو مدنی چینل کے ناظرین یہ کہوں گا کہ یہ جملہ ہے تو اس پروگرام کا حاصل، بلکہ اسے ماسٹر پیس بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. کتنا خوبصورت جملہ ہے. جی تو کیا کمال ہے. نہیں اسلام تو مطلب جو صحیح مسلمان ہے، جو صحیح مومن ہے، وہ تو ایسا رازدار کیا بھی میری زوجہ تھی، ٹھیک ہے اب نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کی برائیاں بیان کروں گا. تو دوستی میں ہمیں رازداری رکھنی چاہیے اور بلا وجہ کی آپس میں شیئرنگ نہیں کرے. اچھا یہ لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتی جب اس موڈ پر آ جاتے ہیں نا کہ ہر بات ہی بتاؤ. اچھا بعض اوقات جو ہے نا وہ سامنے والا اکتا بھی رہا ہوتا ہے لیکن مروت میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوتا، تو آپ شروع ہی سے اپنا انداز ایسا رکھیں کہ جتنی بات کرنے کی ہے وہ کریں. ٹھیک ہے آپ ہزاروں باتیں کریں، چند باتوں سے ہی آپ کو روکا گیا ہے وہ نہ کریں. اسد بھائی، دور حاضر میں جو دوستیاں اس وقت دیکھی جا رہی ہیں اس کے اندر میں اس میں تھوڑا سا ینگسٹر سے لے کر میں میچورٹی تک اگر آپ بات کی جائے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی توجہ شاید نہیں ہوتی بچوں کے اوپر کہ کس طرح کے دوست اس نے بنا رکھے ہیں. تو یہ اسپیسیفک جو پوائنٹ ہے مطلب کہ لائک دوستی میں جو والدین کا ایک کردار ہو سکتا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے بہت بنیادی بات ہے اور بچوں کو جہاں پر ہمیں دیگر ٹاپکس پر اویئرنیس دینی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے، ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو دوست بنانے کے حوالے سے بھی اویئرنیس دیں. اچھا عموماً دیتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ والدین کانشیس نہیں ہوتے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایک میٹھی میٹھی شکایت کروں گا، کسی غلط کام میں نہ پڑے، چوری اس سے تو ہوتا ہے، لیکن فلمیں ڈراموں سے بھی بچ رہا ہے نہیں بچ رہا، جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو کون کون سی چیزیں ویڈیوز دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جو شریعت کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہماری تربیت میں کیوں نہیں آتے؟ وہ بھی تو دوستی تو گیجٹس کے ساتھ ہے. ہاں جی تو وہ بھی ہونی چاہیے. چوری سے بھی بچائے، اس کو ہر نشے سے بھی بچائے، لیکن کیا ہم نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا اس کو دوست بناؤ کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو، کوئی اللہ اور رسول کی بات کرتا ہو. تو ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹنگ میں تو بہت بنیادی چیز ہے اور اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو 5-7 سال سے ہی بچوں کو دینا ہوگا. بلکہ ماں باپ کو تو اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ گھر پر آ کر جب گفتگو کرے گا نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. میں اپنی مثال دوں گا، گھر میں ایک بچے نے آ کر بھائی نے بھائی سے کہا کہ ابے یار، اس کو پکڑا گیا. وہ یہ ابے یار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی لینگویج نہیں ہے جی، اسٹریٹ لینگویج ہے. یہ کوئی مہذب جملہ تھوڑی ہے. دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈے کہ آئندہ سے یہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے. اور تم اسکول میں کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو؟ صحیح. تو یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اس کی لینگویج کیا ہے، وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو میں کیا اس کا رجحان کیا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہیں سے پھر بچے کی بھی عادت بنتی ہے. پھر بہت زیادہ جس کو ہم کہیں دا موسٹ ڈینجرس ایریا یا دا موسٹ سینسیٹیو ایریا وہ ہے ٹین ایج. اس کے اندر سب سے زیادہ دوست بنتے ہیں، اچھے بھی بنتے ہیں، برے بھی بنتے ہیں، اور اسی پر شاید آگے کی ساری لائف ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات. کیونکہ 30-35 سال کے بعد نئے دوست کم ہی بنتے ہیں، لیکن یہ سمجھے کہ ٹین ایج سے لے کر 25-30 سال کی جو یہ ایج ہے، 15-20 سال کا جو یہ ایرا ہے، اسی میں میکسیمم
نئے دوست بنتے ہیں, پھر ذرا میچورٹی ہو جاتی ہے جی. تو بندہ پرانوں کے نبھا رہا ہوتا ہے اور میچور ہو چکا ہوتا ہے, کئی چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا سینسیبل بھی زیادہ ہوتا ہے اور سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ماں باپ کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے, کوشش کریں کہ ایسے بچوں کے ساتھ اچھا منع نہ کریں بہت زیادہ, یعنی کہ بچوں کو اتنا آپ دور رکھیں گے کہ کسی سے بھی نہ ملیں, تو میں تو اس کی فیور نہیں کروں گا, کیونکہ پھر وہ ایک اتنا آرٹیفیشل ماحول میں رہنے کے بعد جب وہ پریکٹیکل آئے گا تو آپ کے لیے آزمائش ہوگی. اس کو آپ سلیکٹڈ ایریا میں اس کو اویئرنیس کے ساتھ دوست بنانے دیں, جانے دیں, اٹھنے, لیکن وہ بھی لمیٹیشن ہے, اس میں ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے, کس طور پر کس کے ساتھ ہے, نظر رکھیں, مانیٹرنگ ہو جی, اور اس کے ساتھ کریں. بٹ آپ نے بھی زبردست ایک بات کوٹ کی کہ ٹین ایج جو ایک اسپیسیفک ایج ہوتا ہے. اگر میں ماضی کے محرابوں میں جاؤں اور اگر اپنی اسٹوری ریکال کروں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کالج سے ہم پاس آؤٹ ہو رہے تھے, عالمی بندی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ سٹارٹ ہوا, اور یہی رہا کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو ہمارے معتکفین ہوتے تھے یقیناً نمبرز ایکسچینج کرتے تھے, پھر کیونکہ ہمارے عالمی بندی مرکز اور بالخصوص دعوت اسلامی کے ماحول میں رمضان کریم کا اعتکاف, اس کی بہاریں کسی سے چھپی ہوئی نہیں, اور جو سوز, رکت, گداز, اب جو ایک یونیورسٹی سے ایک بچہ ایک وہاں کا کلچر ہے, اور پھر جب یہاں پر آنا, یہاں پر 10 دن 15 دن 20 دن اسپینڈ کرنا, پھر جب یہاں سے جاتے تھے تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے نا کہ آفٹر افیکٹس وہ تقریباً 2-3 ماہ تک رہتے تھے, لیکن اسے سسٹین رکھنے میں, اسے کنٹینیو رکھنے میں بہت بڑا کردار ان معتکفین اسلامی بھائیوں کا ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے. تو میں تو بیسیکلی اس چیز کو بڑے قریب سے فیل کر سکتا ہوں. میں چاہوں گا اسد بھائی آپ کی کوئی اسٹوری, کیونکہ ماشاء اللہ آپ کی فیملی ہی تو الحمدللہ ایک بیک گراؤنڈ سے دعوت اسلامی سے بڑے کلوز اور وہ رہے, لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر میں آپ کی بات کروں, کوئی تو ایک ایسے اسلامی بھائی یا کوئی اس طرح کا تو سلسلہ آپ کو یاد ہوگا جس سے آپ کو دعوت اسلامی میں بڑی ایک کہہ سکتے ہیں نا کہ اپلفٹ کیا گیا ہو, یا پھر آپ کو بڑی معاونت ہوئی ہو, یا بڑا انکریج کیا ہو, یا آپ بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں کام کرنے کے حوالے سے؟ ہاں الحمدللہ میرے ساتھ تو اللہ کی رحمت رہی کہ والد صاحب ہی دینی ماحول میں تھے, تو بہت زیادہ کہیں یا جس ایج کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرے والد صاحب ہی کا فیکٹر تھا. کیا بات ہے, دوستی کا ایسا کچھ تھا نہیں. اور پھر جا رہے کہ جامعۃ المدینہ میں آئے تو جامعۃ المدینہ میں جا رہے کہ پورے آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, تو اس ٹاپک پر آئی ایم ویری اسپیسیفک, کوئی 2-4 سے زیادہ نہیں ہوں گے صحیح اور تو لیکن چونکہ دینی ماحول میں, دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے, تو ایک ٹوٹل انوائرمنٹ ہی ایسا تھا, لیکن اس میں جو بڑا فیکٹر تھا تو دوست کے بجائے میں کہوں گا کہ میرے والد صاحب کا رہا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام پر پہنچا, اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے شعور, اور آج جو ہم نے ٹاپک لیا وہ دوستی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے, اور آج ایک ایپیسوڈ میں سے سم اپ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے, لیکن الحمدللہ بڑے ہی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ماشاءاللہ رکھتے ہیں ہمارے اسد بھائی, اور بڑی زبردست گفتگو ہوئی جس میں ہم نے اسلامک ٹیچنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اسے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ دوستی کے کیا معیار ہونا چاہیے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہونی چاہیے. یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل بے تکلفی اس نہج تک پہنچ چکی کہ فرینڈز جو ہوتے ہیں آپس میں وہ اس چیز کو اپنی کہہ سکتے اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے دوست ہیں ان کے پرائیویٹ میسیجز پڑھنا اور یہاں تک کہ ان کی سیکرٹس کو جاننا, تو اس سے بھی بڑی اچھی روشنی ڈالی گئی, اور الحمدللہ ایک اچھے کانٹیکٹس پہ ہمارا یہ پروگرام ہم کلوز کرتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان میں نافع عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب میرے مجھے ایسا شعور